حاکمین جس سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، وہ آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہے کہ آپ مجھے 1 روپیہ دیجئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 روپیہ دیجئے، میرے رستے میں 1 روپیہ لگا دیجئے، میں 10 کر کے نہیں، 20 کر کے نہیں، 100 کر کے نہیں، کم از کم 700 کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ آپ کو اللہ کے اس کہنے کے اوپر شک کیوں ہے؟ شک ہے۔ ایک عام دکاندار، اس کو آپ 5000 کا نوٹ بھی اس امید پہ دے دیتے ہیں کہ 100 کی شاپنگ کی ہے، باقی پیسے مل جائیں گے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، میرے رستے میں پیسہ خرچ کرنے کی مثال اس دانے جیسی ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس سے اوپر 7 بالیاں ڈالیاں کھلتی ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو ایک دانے سے 700 بھی زیادہ، 700 سے زیادہ دانے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع حکمت والا ہے۔ اور متعدد احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حقیقت میں یہ 1 روپیہ 700 روپے سے ضرب دے کر دنیا کی کوئی اور نیکی جو ہے وہ 10 سے ضرب دی جاتی ہے، 20 سے دی جاتی ہے، لیکن 700 سے ضرب دینے کی ابتدا صدقے جیسی نیکی کے حوالے سے ہے۔ اور کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگ سے بچو، آگ سے بچو، کل قیامت کے دن جہنم تمہارے چہروں کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے گی، آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر۔ یہ حدیث سنی سمجھ نہ آئی، چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر آگ سے بچا جائے، کیا آگ جہنم جو اتنی وسیع و عریض ہے، جو چہرے کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے گی، ایک کھجور کا دانہ اس آگ سے بچا دے گا؟ ہاں، محدثین نے کہا ہے کہ جو صدقہ تم کسی غریب کے منہ میں ڈالتے ہو، جو صدقہ، جو پیسہ کسی کو دیتے ہو، جو پیسہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہو، وہ اس جگہ جانے سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تم نے تو پیسہ دیا بندے کو، لیکن اس بندے کو جانے سے پہلے کہاں پہنچ گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اب کھجور سے جو بچنے کی حدیث ہے، شاید آج آپ کو سمجھ آ جائے۔ وہ کھجور کسی غریب کے، کسی افطاری یا سحری کرنے والے کے منہ میں جانے سے پہلے کہاں پہنچ گئی ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ رب العزت بعض صدقوں کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، جس طرح تم گھوڑے کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو، مفہوم رکھ رہے ہو، بکری کا بچہ ہو، اس کو پالتے ہو، پرورش کرتے ہو، وہ ایک دن آتا ہے لمبا چوڑا پورے کے پورے گھوڑے جتنا ہو جاتا ہے، پورے کے پورے بھینس جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت خلوص نیت سے صدقہ کی ہوئی ایک کھجور کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسان اپنی ایک نیکی کو دیکھے گا، وہ کہے گا اے اللہ، یہ نیکی تو میں نے کی نہیں، یہ نیکی احد پہاڑ سے بھی زیادہ لمبی اور چوڑی کیسے ہو گئی؟ کہا یہ وہی ایک کھجور کا دانہ ہے جو تیرے رب نے اپنے ہاتھوں سے وصول کیا اور اس کی بڑھوتری کرتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے، ایک کے ساتھ کم از کم 700 تو آپ کو ملنا ہے۔ وما انفقتم من شیء، جو چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے فہو یخلفہ، وہ آپ کو پلٹا دی جائے گی، آپ کو دے دی جائے گی، آپ کو واپس ملے گی۔ آپ کے دماغ میں واپس ملنے کے بھی بڑے انداز ہیں، آپ کو ملے گی۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ لگتی ہے، ضروری نہیں ہے بالعموم جو صدقہ کرتا ہے اس کو دنیا ہی میں اجر ملتا ہے، یہ عمومی طور پہ محدثین نے کلیہ قاعدہ بیان کیا۔ لیکن اگر دیگر حدیث کو ملایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے جب پوچھا تھا کیا بچا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بکری کا شانہ بچ گیا ہے، بعض روایات میں دیگر بھی الفاظ ہیں، ایک بکری کا کندھا بچ گیا ہے، باقی سارے کا سارا صدقہ دے دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا باقی سارے کا سارا بچ گیا ہے، اور یہ جو ایک شانہ یہی باقی نہیں بچا، یعنی باقی کیا بچ گیا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
آپ رائی برابر عمل کریں گے کل قیامت کے دن. یہ تو کھجور ہے، اسی لیے رسول اللہ نے کہا کھجور کے ذریعے ہی جہنم کو اپنے سے دور کرو. گویا صدقات جہنم کو دور کرنے کے لیے اتنی مؤثر چیز ہیں کہ اگر آپ دیگر احادیث کو ملائیں تو صدقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین متعدد ہیں، جن میں سے بعض آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی اپنے ہی پسینے میں غوطہ کھا رہا ہوگا، اپنے ہی پسینے میں. گرمی کی شدت ہوگی، حدت ہوگی، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، سوا نیزے کے اوپر سورج چاند ہر چیز کو ملا دیا جائے گا. وہاں پہ ایک افراتفری بے ہوشی کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ ساری آیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ گھبراہٹ ایسی ہوگی کہ بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹا آپس میں نظریں نہیں ملائیں گے. بیٹا اس وجہ سے کہ باپ کوئی میرے سے حق نہ مانگ لے، اور باپ اس لیے کہ بیٹا کوئی میرے سے حق نہ مانگ لے. بھائی ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھریں گے، یہ میری کسی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے. ایک دوسرے سے منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے، پسینوں میں اپنے اعمال کے مطابق غوطے کھا رہے ہوں گے. کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، کسی کا سر تک، یعنی پسینے کے اندر ہی غوطے کھا رہا ہوگا. کس کے پسینے کے اندر؟ اپنے ہی پسینے کے اندر. اس پسینے سے بچنے کے لیے نیک اعمال اور بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس صدقے میں اٹھایا جائے گا، اور جو سائے میں اٹھایا جائے گا اس کو پسینہ کم آئے گا، اس کا پسینہ کم ہوگا صدقے کے سائے میں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے کہ 7 افراد جن کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، عرش عظیم کا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، ان میں سے بھی ایک شخص، ایک تو صدقے کی کلی حدیث ہے نا کہ صدقہ سایہ کرے گا، ایک وہ ہے جن کو 7 کا نام لے کے کہا کہ عرش عظیم کا سایہ بھی ملے گا. صرف صدقے کا نہیں، عرش عظیم کا بھی، اللہ رب العزت کا بھی سایہ ملے گا. وہ شخص وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا. یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکیوں کے 2 اعمال ایسے ہیں، 2 اعمال اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان 2 اعمال کے حوالے سے استثنائی قانون بنائے ہیں. باقی نیکیوں کے اندر آپ کو وہ قوانین نہیں ملیں گے جو خاص طور پہ ان 2 نیکیوں کے اندر ملیں گے. ایک کا تعلق ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ ہے، صدقہ، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرا ذکر الہی، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. یہ 2 عبادات ہیں جن کے کلیے قاعدے آپ کو دیگر عبادات سے فرق نظر آئیں گے. کیا مطلب؟ یہ نیکی کی ایسی عبادت ہے صدقہ، انفاق فی سبیل اللہ، کہ ان تبدوا الصدقات، اگر تم ان کو ظاہر بھی کر دو فنعم ما ہی. بتائیے اور کسی نیکی کے بارے میں، باقی تو نیکیوں کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی آ رہا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ مجھے ساتھ والا دیکھے میں کتنی عمدہ نماز پڑھنا ہوں، تو ریاکاری شروع ہو گئی. اور یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو اعلانیہ اپنے صدقات کو ظاہر کر کے بھی دیتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں. ظاہر کر کے دینے والے کا بھی. یہ اعلانیہ اور سرم و علانیتاً کا جو لفظ قرآن پاک میں آیا وہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا استثناء اللہ نے بیان کیا ہے. یہ پوشیدہ بھی ہوگی اور اعلانیہ بھی ہوگی. اور اعلانیہ کی جو حکمتیں ہیں وہ محدثین نے بڑی طویل بیان کی ہیں کہ اعلانیہ نیکی یہ ایسی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو اعلانیہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس نیکی کے اندر اتنی خوبصورتی پیدا کی ہے کہ اعلانیہ کر دینے کے باوجود لوگوں کے دل میں اس نیکی کے کرنے کا خیال آ جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 2 افراد جن کے ساتھ حسد بمعنی رشک جائز ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، صبح بھی خرچ کر رہا ہے، شام بھی خرچ کر رہا ہے، دن بھی خرچ کر رہا ہے، رات بھی خرچ کر رہا ہے. اور دوسرا پھر وہی ذکر الہی، اور یہی وہ نیکی ہے جس کے حوالے سے استثنائی قانون ایک اور موجود ہے
جس طرح فرض نماز کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ذکر الہی کی